اور اہم خبر آپ کو دیں، صحافی اسد طور کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے صحافی اسد طور کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 5,000 کے مچلقوں کے عوض اسد طور کی ضمانت منظور کی ہے۔ اسد طور کے وکیل نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے آئی او اور اسپیشل پراسیکیوٹر ایف آئی اے سے استفسار کیا کہ یہ آبزرویشن درست ہے، جس پر ایف آئی اے اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی یہ آبزرویشن درست ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی اسپیشل سینٹرل جج کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے کی ہے۔ اہم خبر آپ کو دینے، اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے صحافی اسد طور کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے کی ہے۔ عدالت نے 5,000 روپے کے مچلقوں کے عوض اسد طور کی ضمانت منظور کی ہے۔ اسد طور کے وکیل نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے صحافی اسد طور کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے کی ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، صحافی اسد طور کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے۔ اسد طور کے وکیل نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن عدالت میں جمع کروا دی، جس پر عدالت نے آئی او اور اسپیشل پراسیکیوٹر ایف آئی اے سے استفسار کیا کہ کیا یہ آبزرویشن درست ہے، جس پر ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی یہ آبزرویشن درست ہے۔ عدالت میں اور کیا کارروائی رہی، جج صاحب نے اور کیا پوچھا، کیا جوابات دیے گئے، اس عدالتی کارروائی کے بارے میں مزید تفصیلات دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شاہ زیب ملک، بتائیے گا، اسد طور کی ضمانت گرفتاری بعد از گرفتاری منظور ہو گئی ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، جو صحافی اسد طور ہے ان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر آج سماعت ہوئی ہے، اور کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے جن سے وہ کی ہے، اور اسد طور کے وکلا جو ایمان مزاری اور ہادی علی چھٹا جن سے آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور کیس کا تفتیشی افسر بھی آج ریکارڈ سمیت جن سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور اس پر ایف آئی اے اسپیشل پروسیکیوٹر سید اشفاق حسین شاہ بھی عدالت کے روبرو آج پیش ہوئے تھے، اور جو ان کے وکیل ہیں ہادی علی چھٹا، انہوں نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن عدالت میں جو ہے وہ جمع کروا دی ہے، اور یہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جن سے عدالت نے آئی او اور اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی آر سے یہ استفسار کیا کہ آبزرویشن درست ہیں، جس پر جواب دیا گیا جی بالکل آبزرویشن جو ہیں وہ درست ہیں، تو عدالت نے اسد طور کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے، اور عدالت نے 5,000 کے مچلقوں کے عوض جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ آج منظور کر لی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کرے۔ اسماعیل ہنیہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گا خط میں انہوں نے کہا کہ سربراہ حماس نے شہباز شریف کو دوسری بار منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کرے۔ اسماعیل ہنیہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گا خط میں انہوں نے کہا کہ سربراہ حماس نے شہباز شریف کو دوسری بار منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کرے۔ اسماعیل ہنیہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گا خط میں انہوں نے کہا کہ سربراہ حماس نے شہباز شریف کو دوسری بار منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کر کے وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے مبارکباد پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت و تندرستی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، گہرے اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام ان کے پرتپاک استقبال کے منتظر ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے بیان نے ہلچل مچا دی۔
एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूलों की सियासत कर रही है। सूबों के लिए जरूरी है कि वफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखे। अली अमीन गंडापुर की मीटिंग अच्छी बात है, लेकिन हमारे तहफ्फुज़ात अलग बात है। वज़ीर आज़म फॉर्म 45 के तहत नहीं, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बना है। सारे काम इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होते हैं। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। हमारी हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के महाजों पर कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन हमें इन तीनों महाजों से कोई यकीन नहीं है। रऊफ हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आईनी कानून, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं, तो हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के उनको रिजल्ट दे दिया है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि हमारा इंतखाबी निशान वापस करे। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि हमसे गलती हुई, हमें ऐसी जमात के पास जाना चाहिए था जिसके मुंतखब मेंबरान होते और मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी होती। मौलाना शेरानी के साथ बात नहीं बनी, कुछ मुहर्रिकात थे जो बयान नहीं कर सकता। बल्लेबाज के साथ तो हमारा ठीक था, लेकिन बल्लेबाज को उठा लिया गया। तमाम फैसले कोर कमेटी ने किए। अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे हुआ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। जरूरी बनाया जाएगा कि ऐसी गलतियां मुस्तकबिल में ना हों। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हुकूमत मई तक भी नहीं चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा विफाक को गिरा देगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में पेशी के मौके पर फवाद चौधरी ने मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में तंज किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का इल्म नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट नहीं मिला। हुकूमत ने सऊदी अरब के सफीर से कॉल पर बात करने का खुद कहकर इंतजाम किया। यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने मुबारकबाद नहीं दी। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। फवाद चौधरी ने पेशगोई करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 साल तो हुकूमत हरगिज नहीं चलती। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम JUI मौलाना फजलुर रहमान ने